اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلیم العظیم۔ صلی اللہ علی محمد فی کل وقت وحین لا ینقطع ولا ینتہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے آداب کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں جواب دوں گا۔ وقال اجیب دعوت الداعی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میزی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت میں وہی اہمیت رکھتا ہے جو جسم میں دماغ رکھتا ہے۔ جیسے جسم کا دماغ کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے، ویسے ہی عبادت کا دعا کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث پاک جو ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام عبادتوں میں سب سے عزت اور وقار والی جو عبادت ہے وہ دعا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز واپس نہیں کر سکتی اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی ایک دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر سے بھی ٹکرا جاتی ہے، جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور نیکی ایسی چیز ہے جو عمر میں بھی اضافے کی وجہ بنتی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی جس کو دعا مانگنے کی توفیق حاصل ہو گئی، وہ اس چیز پر خوشی منائے کیونکہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یعنی اس کو اس چیز پر خوشی منانی چاہیے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور جس کے لیے یعنی اس کا دوسرا معنی بھی سمجھے کہ جس سے دعا مانگنے کی توفیق چھین لی گئی ہو، یعنی یہ سمجھ لے کہ اس پر رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور اللہ سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا جو اس سے سب سے زیادہ پسند ہو سوائے اس سے کہ اس سے معافی مانگی جائے۔ یعنی تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ عزت والی عبادت دعا ہے، اور دعا میں سب سے زیادہ عزت اور وقار والی دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یعنی اللہ سے استغفار کرے۔ اب اگلی حدیث پاک جو ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں اور ترمذی شریف میں بھی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ بڑی ہی حیا کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بڑی ہی حیا کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا مانگتا ہے کہ اس کا ہاتھ خالی واپس کیسے کر دے۔ دوبارہ یہ حدیث پاک میں پڑھتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ بڑی ہی حیا کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کا بندہ جب ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا کرتا ہے تو اس سے حیا آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی واپس کیسے کر دے، یعنی میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو،
اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور بہترین عبادت کھلنے کا انتظار ہے. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے جس کی خواہش ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات میں مدد کی جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ مشکلات میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ آسانی میں کثرت سے دعا مانگا کرے. یعنی جو چاہتا ہے کہ مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ آسانی کے وقت بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرے، کثرت سے دعائیں مانگا کرے. ایسا نہ ہو کہ مشکلات آئے تو وہ اللہ کو یاد کرے اور آسانی آئے تو وہ اللہ کو بھول جائے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، اگر تیری مرضی ہے تو میری دعا قبول کر لے. نہ، بلکہ ڈٹ کر مانگے اور پوری رغبت سے مانگے. اللہ کو عطا کرتے ہوئے کوئی بھی چیز بری نہیں لگتی. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ مانگے. یعنی وہ گناہ کی دعا نہ مانگے، جب تک جلد بازی نہ کرے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ وہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی مگر مجھے قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے. ایسے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے. اب اگلی حدیث پاک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں جو اللہ سے دعا کرے جس میں نہ گناہ شامل ہو نہ ہی رشتہ داری توڑنے کی کوئی بات شامل ہو، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے کوئی ایک چیز اس کو عطا فرماتا ہے. یا تو جو اس نے مانگا ہوتا ہے وہی چیز اس کو جلدی عطا کر دی جاتی ہے، یا تو اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا پھر اس کے بدلے میں کوئی اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو ہم کثرت سے دعا مانگا کریں گے، کیونکہ دعا کا قبول ہونا بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، دعا کا قبول نہ ہونا بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا اس طرح سے مانگو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا مکمل یقین ہو. جان لو کہ اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور لاپرواہ دل کے ساتھ مانگی جائے. اگلی حدیث پاک جو مسلم شریف میں موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا، اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ المؤمنون کی اور سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اگلی آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. پھر یہ دو آیتیں تلاوت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کا واقعہ بتایا جو حج کے سفر پر تھا. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حج کا سفر تھا. تو یہ حج کے سفر پہ آدمی نکلا ہوا تھا، اس کے کپڑے بھی آلودہ ہوئے ہوئے تھے اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے. ایسے میں یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کری جا رہا تھا اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب. مگر اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی. اور وجہ یہ تھی کہ یہ جو کھاتا تھا وہ بھی حرام کا تھا اور جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا پہنا ہوا ہے. تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ان دو آیتوں سے اور حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حرام کا کھاتا ہو، جو شخص حرام کا پہنتا ہو، تو ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہے. جس نے کسی کی ایک رسی بھی ناحق ماری ہوگی تو اس کی بھی دعا کی قبولیت کے دروازے ہمیشہ بند ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور اپنا رزق پھر سے پاک کر لے. وہ لوگ جن کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ کوئی نیکیاں، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا.
اگلی حدیث پاک جو المعجم الکبیر میں اور المستدرک للحاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے، یعنی جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کا بغض آ گیا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول کی جائے گی، نہ ہی اس کی کوئی نیکی قبول کی جائے گی۔ اب اگلی حدیث جو مستدرک للحاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس شخص کے دل میں آل رسول کا بغض آ گیا، جس شخص کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض آ گیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور بضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ اگلی حدیث پاک جو مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہ رکھے گا اور آپ سے منافق کے سوا کوئی بغض نہ رکھے گا۔ اب اگلی حدیث پاک جو مسند احمد میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے، اگلی حدیث پاک جو مسند احمد میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سے بغض منافق کے سوا کوئی نہ رکھے گا اور ان سے محبت مومن کے سوا کوئی نہ کرے گا، یعنی جس شخص کے دل میں صحابہ یا اہل بیت ان دونوں میں سے کسی کا بھی بغض آ گیا، نہ اس کی دعائیں قبول ہوگی نہ اس کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ اب اگلی حدیث پاک جو مسند احمد میں، مسند ابو یعلا میں، مجمع الزوائد میں، مستدرک للحاکم میں، مسند بزار میں، المعجم الکبیر میں موجود ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی دعا میں کہتا ہے یا ربی یا ربی، یہ دو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر راضی اور خوش کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے لبیک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہا ہوتا ہے لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اب اگلی حدیث پاک جس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ کی دعا جب وہ اپنا روزہ کھولے، یعنی افطاری کے وقت کی دعا، عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران اور مظلوم کی دعا، اللہ اسے بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور وقار کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، اے روزے دار میں تیری مدد ضرور کروں گا، اے عادل حکمران میں تیری مدد ضرور کروں گا، اے ظالموں کے ظلم کا شکار مظلوم انسان میں تیری مدد ضرور کروں گا، خواہ تھوڑی دیر بعد ہی صحیح مگر میری مدد کا پورا وعدہ ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں سے جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور اس کے علاوہ چھوڑ دیتے تھے۔ ترمذی شریف میں اور ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نصیحت فرماتے تو اس کے لیے دعا فرماتے، پہلے اپنے لیے دعا فرماتے اور پھر دوسرے کے لیے دعا فرماتے۔ مسلم شریف میں اور ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کی دعا اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں قبول کی جاتی رہتی ہے، یعنی ایک مسلمان کی دعا اس کے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں قبول کی جاتی رہتی ہے جو اس کے حق میں وہ کرتا ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب کبھی وہ اپنے بھائی کے لیے اچھائی کی دعا کرتا ہے تو وہ مقرر شدہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی یہی دعا ہو اور تیرے لیے بھی ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے لیے دعا مانگتے کہ اے اللہ اس فلاں کی مشکل حل کر دے، تو وہ فرشتہ بھی کہے گا آمین اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی وہ جس کے لیے ہم جو دعا مانگ رہے ہوں گے وہی دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی۔ یعنی ان تمام قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم دعا بھی مانگیں اور صرف اپنے لیے دعا نہ مانگیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ اب اگلی حدیث بات جو مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تو 3 مرتبہ دعا فرماتے اور جب اللہ سے سوال کرتے تو 3 مرتبہ سوال کرتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے تو 3 مرتبہ دعا کرتے تھے اور جب اللہ سے استغفار کرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عاجزی دکھایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت۔ تو یہی عمل ہم مسلمانوں کو بھی اپنانا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔